اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، فہم و فراست اور علم و حکمت کا خزانہ اور امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی اثاثہ تھی۔ آپ کی وفات کا واقعہ امت مسلمہ کے لیے غم اور افسوس کا باعث بنا، لیکن آپ کی علمی اور روحانی میراث ہمیشہ باقی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزرے۔ آپ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی جس نے آہستہ آہستہ آپ کی صحت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی گئی آپ نے عبادت، دعا اور ذکر الہی میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی، لیکن آپ صبر و استقامت کے ساتھ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو آپ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو بلا کر وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے سادگی کے ساتھ دفن کرنا، کسی قسم کے نمود و نمائش نہ ہو، اور میری تدفین رات کے وقت کی جائے تاکہ زیادہ مجمع اکٹھا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ سے درخواست کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اس وقت رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن وفات کے وقت آپ نے فرمایا، میں اپنی اسی جگہ کو کسی اور کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ یہ آپ کی عاجزی اور سادگی کی علامت تھی۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کی رات جب مدینہ منورہ میں سکون تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ سانسیں مدھم پڑ رہی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا، چہرے پر نورانی روشنی تھی۔ آپ نے آخری مرتبہ آنکھیں کھولی اور نہایت محبت اور عاجزی سے فرمایا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے اعلیٰ رفیق میں شامل کر دے۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور آپ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ جب حضرت عائشہ کی وفات کی خبر مدینے میں پھیلی تو ہر طرف غم و اندو کا ماحول پیدا ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جنت البقیع کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر کوئی غمزدہ تھا، کیونکہ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی بلکہ پوری امت مسلمہ کی ماں تھی۔ صحابہ اکرام، تابعین اور عام لوگ سب افسردہ تھے۔ مسجد نبوی میں جمع ہونے والے مرد و خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج علم و حکمت کا ایک بڑا باب ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ مدینے کے تمام جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین نے جنازے میں شرکت کی۔ رات کے وقت جیسے تدفین کا وقت آیا، آپ کو جنت البقیع میں لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد اور دیگر قریبی افراد تدفین کے مراحل میں شریک تھے۔ جب آپ کی قبر مبارک کو بند کیا جا رہا تھا تو وہاں لوگ زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج امت نے اپنی ماں کو کھو دیا، لیکن ان کی میراث ہمیشہ باقی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امت مسلمہ نے ان کی علمی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ نے تقریباً 2200 سے زائد احادیث روایت کی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور عادات مبارکہ شامل تھی۔ آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے تابعین شامل تھی، جیسے حضرت عروہ بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد، حضرت مسروق، حضرت عطا بن ابی رباح، امام ظاہری۔ یہ تمام لوگ آپ سے علم و حکمت حاصل کرتے اور امت کو سکھاتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان کے پاس ہمیشہ اس کا جواب موجود ہوتا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان کے آخری الفاظ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے اعلیٰ رفیق میں شامل کر دے۔ یہ وہی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت مانگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تاریخ اسلام کا بڑا سانحہ تھا، لیکن ان کی علمی اور روحانی میراث ہمیشہ باقی رہے گی۔ ان کی زندگی تقوی، علم، صبر اور حکمت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں بلند درجات عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت عائشہ کی وفات کے بعد امت مسلمان پر کیا اثرات ہوئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کو گہرے صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نہیں تھی، بلکہ دین اسلام کے ایک روشن چراغ کی مانند تھی، جن سے ہزاروں لوگوں نے علم، حکمت اور تقوی کا درس حاصل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سن کر کئی صحابہ کرام پر غم طاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج امت کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، آج علم کا ایک بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے حضرت عائشہ کو نہیں دیکھا وہ علم، حکمت اور تقوی کا حقیقی نمونہ نہیں جانتا۔ تابعین میں بھی آپ کی وفات کا گہرا اثر پڑا۔ حضرت عروہ بن زبیر جو آپ کے خاص شاگردوں میں تھے، اکثر کہا کرتے تھے، جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جا کر سوال کرتے اور ہمیشہ بہترین جواب پاتے۔ آپ کے انتقال کے بعد تابعین نے آپ کی احادیث، اجتہادات اور فتاوی کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تاکہ امت مسلمہ اس علمی خزانے سے محروم نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین اور مردوں دونوں کو دین کی تعلیم دی۔ آپ نے ثابت کیا کہ خواتین بھی دینی علوم میں مہارت حاصل کر سکتی ہیں اور امت کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن ہر موقع پر صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ دنیاوی ساز و سامان سے بے نیاز ہو کر آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور اپنی وصیت میں بھی سادگی کو ترجیح دی۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد دین اسلام کی خدمت تھا، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وضاحت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق دے، ان کے علم سے استفادہ کرنے والا بنائے اور ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی امت مسلمہ نے ان کی سیرت، علم اور فضائل کو ہمیشہ یاد رکھا۔ مدینے کے لوگ اکثر ان کی قبر مبارک پر آ کر دعا کرتے اور ان کے فرامین کو دہراتے۔ آپ کی روایت کردہ 2200 سے زائد احادیث آج بھی حدیث کی کتب میں محفوظ ہیں اور امت کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ بڑے بڑے فقہا اور محدثین نے آپ کی تعلیمات سے رہنمائی لی۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تمام عورتوں کے علم سے تولا جائے تو ان کا علم زیادہ وزنی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور اس سے پھیلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ آزمائشوں میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ سادگی اور تقوی اختیار کرنا ہی اصل عزت ہے۔ یا اللہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت کو اپنانے والا بنا اور ہمیں بھی اعلیٰ رفیق میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔